جن مقامات سے آپ کی شہوات میں ابال پیدا ہو سکتا ہے اور جس جگہ جانے سے شبہات آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ان دروازوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ شہوات کے معاملے میں بلا وجہ بازار مت جاؤ۔ موبائل کھولتے ہو تو بلا وجہ انٹرنیٹ کا استعمال محدود کرو۔ آپ اچھی تقریر بھی دیکھنا چاہیں گے، ایڈ میں آنے والی لڑکی پہ نظر جائے گی، لڑکی ہے تو لڑکے پہ نظر جائے گی۔ آپ کی میرے شہوات میں ابال پیدا کرنے کے ذرائع قدم قدم پر ہیں۔ ان اسباب سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھو گے استقامت اتنی نصیب۔ اور جہاں تک شبہات کی بات ہے، اہل بدعت کو سننا، گمراہ لوگوں کو سننا، بدعتیوں کو سننا، اور ایسا ہی نہیں، ہمارے پاس ایک یہ ہے، آدمی سے کہا جاتا ہے فلاں آدمی بڑا گمراہ آدمی ہے، ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے میں سن کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں مانتا نہیں، میں مانوں گا نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سلف کا منہج نہیں۔ سلف کا منہج یہ ہے، وہ بدعتی آ کر بھی سنانا چاہتا، وقت کے علامہ بھی ہوتے تو کہتے ہم تجھ سے نہیں سنیں گے۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی نوجوان ہے، یہ جا کر سنتا ہے اس کو۔ وہ سلف کا مسئلہ ایسا تھا، وہ کہتے تھے علم کا سمندر ہے، لیکن کہتے تھے مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں اس کی کوئی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ اور آج کا نوجوان کہتا ہے نہیں میں ماشاءاللہ سنت پر ہوں، میں اس سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ کتنا تفاوت آ گیا، کتنا فرق آ گیا سلف اور خلف میں، آپ دیکھیے۔ تو وہ دروازے جہاں سے فتنے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ یہ راستے ہیں جہاں سے ہم اور آپ اپنی استقامت کو سیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو استقامت پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ کہ انسان جو ہے جنت میں منی خدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مطلب جو چاہو ہو جائے، جو طلب کرو تمہاری ہر مانگ پوری کر دی جائے، انسان منی خدا ہوتا ہے۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، بس یہ کہ آپ معزز مکرم مہمان ہیں، آپ معزز مکرم محترم اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کا اعزاز بڑھایا ہے، آپ کو نہ خدا کہا ہے، نہ خدا کی کسی درجے میں کہا، نہ منی خدا ہی کے درجے میں ہیں، ایسا نہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے، مجھے بات آئی ضمناً تو میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں آپ میں سے کچھ اگر سنتے بھی ہوں ان کو سمجھ میں آئے کہ لغزشیں لوگوں کو کیسے لگتی ہیں۔ ایسے ہی مقامات ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہے لفظ کے معنی کو سمجھاتے کب وہ حد سے آگے نکل جاتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ محترم علماء کرام، معزز نوجوان ساتھیوں، یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج آپ نوجوانوں کی اتنی کثیر تعداد کے سامنے ایک انتہائی اہم اور ہم سب کی زندگی سے جڑے موضوع پر گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔
عنوان جیسا کہ آپ نے سنا استقامت کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق ہے. ہم گفتگو کو نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. میں خطاب نہیں کروں گا اس لیے کہ تقریر بہرحال عوامی دعوتی پروگرام میں اچھی ہوتی ہے. اس قسم کی مجلسوں میں نکات کی شکل میں بات کریں جسے آپ اپنے پاس لکھ لیں، جتنا بھی آپ لکھ سکیں. یہ زیادہ مفید ہوتی ہیں باتیں، اور ان کو آپ دوبارہ جب بھی دیکھیں گے وہ سنی ہوئی بہت ساری باتیں آپ کو یاد بھی آ سکتی ہیں. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں استقامت کا معنی و مفہوم. استقامت کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں آپ اس کو لکھ لیں، لزوم الصراط المستقیم. لزوم الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر جم جانا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، سیدھے راستے پر ڈٹے رہنا. یہ استقامت کا سب سے آسان اور سیدھا معنی ہے. لزوم الصراط المستقیم یعنی جو سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسی پر جمے رہنا. میں اس کو تھوڑا سا الفاظ بدل کر ایسے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، سیدھے راستے پر سیدھی چال چلنا، دین اسلام پر سیدھی چال چلنا. آپ کی چال میں نہ آپ دائیں بائیں جائیں، نہ چال میں آپ کی سستی آئے، نہ چال آپ کی ڈگمگانے والی ہو. راستے پر سیدھے چلیں اور جم کر چلیں، قدم مضبوطی سے رکھیں، ڈگمگائیں نہیں، سیدھے قدم بڑھائیں، دائیں بائیں ہو نہیں. اس کو کہتے ہیں استقامت. یہ دونوں باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. پہلی بات صراط مستقیم ہے، آپ اس راستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کر دائیں بائیں نہیں ہو رہے ہیں. ایک تو یہ معنی ہے. یہ معنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم لے رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل اور سبل کی تفصیل سمجھائی کہ آپ نے میپ کہیے بنایا یا مخطط بنایا یا آپ نے نقشہ بنایا. ایک سیدھا راستہ آپ نے سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے بعد دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی، اور آپ نے پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ جو راستہ یہ سیدھا راستہ ہے. اور دائیں بائیں راستوں کو اللہ کے نبی نے سبل کا، یہ شیطانی راستے اللہ کے نبی نے کہا مختصراً. تو استقامت کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم جو ہدایت کا راستہ ہے، جو راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کے ان بندوں کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. ان کا راستہ نہیں جو یہود و نصارہ ہوئے، جن پر اللہ غصہ ہوا یا جو بھٹک گئے، ان کا راستہ نہیں. ان کا راستہ جو انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے، صالحین میں سے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے. اس صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑے رہنا یہ استقامت ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا معنی بھی آپ لکھیں، اس لیے کہ استقامت کا مکمل معنی آتا اس وقت ہے سمجھ میں ہمارے اور آپ کے جب اس دوسرے پہلو کو بھی سامنے رکھیں کہ راستے پر سیدھا چلنا. راستے پر سیدھا چلنا. اب صراط مستقیم تو معلوم ہے، لیکن اس صراط مستقیم پر چلنے والی چال کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے. آدمی قدم جما کے بھی چل سکتا ہے، ڈگمگا کے بھی چل سکتا ہے. آدمی صراط مستقیم پہ سیدھا بھی چل سکتا ہے، صراط مستقیم پہ دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے. آدمی مسلسل آگے بڑھتا بھی جا سکتا ہے، یا کبھی چلتا ہے، کبھی رکتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے. یاد رکھیے گا کہ چال راستے پر آپ کی سیدھی رہے، یہ بھی استقامت ہے. تو استقامت کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی میں نے کہا لزوم الصراط المستقیم، یا پھر آپ کہنا چاہیں الاستقامت علی الطریق، یعنی چال آپ کی ٹھیک رہے،
آپ کی چال صحیح رہے، یہ ہے استقامت کا معنی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر میں اسے آسان الفاظ میں یوں بتا دیتا ہوں۔ استقامت نام ہے دین کی مکمل پابندی کا۔ دین کی مکمل پابندی کرنی ہوگی آپ کی اپنی انفرادی زندگی میں، اور آپ کے اختیارات جہاں تک چلتے ہیں وہاں تک، آپ کے عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کی خوشی، آپ کا غم، آپ اپنی زندگی کے سارے ہی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ جم جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ اس راستے سے پھیرنے والے آپ کے پاس چاہے جتنے اسباب آئیں، جتنی رکاوٹیں آئیں، نہ تو راستے سے آپ دائیں بائیں ہوں، نہ راستے پر چلنے میں آپ سستی دکھائیں، کاہلی دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل بندگی اور عبادت کرنے کا نام ہی استقامت ہے۔ واضح ہے معنی استقامت کا معنی؟ بات واضح ہے آپ کے سامنے؟ آگے بڑھیں ہم دوسرے مسئلے کی طرف۔ یہ جو استقامت ہے، قرآن و سنت میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن و سنت میں اس کی بڑی اہمیت۔ صحابی سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اور دوسری روایت میں لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ اللہ کے نبی اسلام کے سلسلے میں ایسی بات بتائیے، ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ اس کے بعد، وہ بات سن لینے مان لینے کے بعد آپ کے علاوہ کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یا آپ کے بعد مجھے کسی کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ شارحین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ قولاً جو اللہ کے نبی صحابی نے پوچھا، قل لی فی الاسلام قولاً، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتائیے کہ ایسی بات جو اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ بن جائے، سارے دین کا نچوڑ بن جائے۔ میں آپ کو کہوں مثال کے طور پہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات کرو، والدین کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد ایسی میں نیکیاں گناتا جائیں۔ پھر آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے میں کہوں کفر سے بچو، شرک سے بچو، نفاق سے بچو، بدعتوں سے بچو، گناہ کبیرہ میں سے شراب نوشی، قتل، جوا، زنا، جھوٹ بولنا، بہتان تراشی، ظلم کرنا، اس سے بچو۔ ایسے ہی میں سبب گناتا جاؤں، آپ کو لگتا ہے بہت ساری باتیں۔ صحابی یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی ایک ایسی جامع بات بتا دیجئے جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی ایک اگر پکڑ لے تو ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ یعنی آپ کہیں مجھے جو یہ پورا کمرہ روشن کرنا ہے، میں ہر لائٹ کے لیے سوئچ آن نہیں کر سکتا، کہیں ایک مین سوئچ بتا دیجئے، میں اس کو آن کر دوں تو ساری روشنی ہو جائے، اور میں اس کو ایک کو بند کر دوں تو سارا اندھیرا ہو جائے، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے۔ صحابی ایسا ہی سوال اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک یا لا اسأل عنہ احدا غیرک، ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے کچھ نہ پوچھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس کے بعد استقامت اختیار کرو، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یعنی آپ یہ بات سب سے پہلے سمجھیں، یہاں آمنت باللہ میں صرف آمنت باللہ ہی نہیں ہے، ایمان کی تمام باتیں داخل ہیں۔ ایمان باللہ توحید اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور توحید ساری تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ایک بار اقرار کرو میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر بندگی کے راستے پہ مرتے دم تک جم جاؤ۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کرو کہ اب میں نے اپنے آپ کو اسلمت نفسی، میں نے حوالے کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب حوالے کر دیا ہوں تو اب اسی پہ جمع رہوں گا، اب کبھی میری مرضی اللہ کی مرضی سے آگے نہیں جائے گی، کبھی میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو مسلم کہا جاتا ہے، وانا من المسلمین وانا من المؤمنین، یہ وہی بات ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے۔ شاعر نے ایک بات کہی، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔
یعنی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کے بعد جم جائے اس اقرار پر، ثابت قدمی اختیار کر دے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بتائی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ بندہ یہ کوشش کرے کہ بھائی اپنی طرف سے پورا زور لگا دوں گا، نہ صراط مستقیم چھوٹے گی، نہ میری چال میں فرق آئے گا، نہ صراط مستقیم مجھ سے چھوٹے گی، نہ میری چال میں فرق آئے گا۔ بندہ پورا زور لگا دے، یہ اگر کر لے تو اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی عبادت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اس کا گھر بھی ٹھیک ہوگا، اس کی دکان بھی ٹھیک ہوگی، اس کا مکان بھی ٹھیک، اس کے اندرون باطن دل و دماغ میں آنے والے خیالات، دل کی کیفیتیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، انسان کا ظاہر بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے یہ معاملہ کر لے، استقامت میری زندگی میں آئے، میں اگر استقامت پہ جم جاؤں، استقامت میری زندگی کی پہچان اگر بن جائے، تو پھر یوں سمجھو کہ کل دین کو میں نے اپنے سمیٹ لیا، کل دین کو میں نے ایک طرح سے اپنے سنبھال لیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں عبادتیں سنبھال رہا ہوں تو معاملات چھوٹ رہے ہیں، میں معاملات کو سنبھال رہا ہوں تو عبادتیں چھوٹ رہی ہیں، میں معاملات اور عبادتوں کو سنبھال رہا ہوں تو اخلاق میرے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، میں اخلاق میں دیندار نہیں بن پا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا۔ استقامت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے پھر اس پہ جم جانے کا نام ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اتنی اہم بات ہے، اور میری اور آپ کی زندگی میں ہم چاہتے کیا؟ یہی تو ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو اعزاز مل سکتا ہے، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اپنا بندہ قرار دے دے، اللہ مانے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ یعنی دنیا ہمیں القاب دے سکتی ہے، بڑے بڑے القاب، اتنی بھی دے سکتی ہے کہ یہ قوم کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، محسن ملت ہیں، محسن قوم ہیں، ہماری تاریخ کا ستارہ ہے، فلاں ہے، یہ ہیں، اور چھوٹے معنوں میں بھی دے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بستی میں ماشاءاللہ خیر کے جو ہے منبع ہیں، فلاں القاب دنیا دے سکتی اور بڑے بڑے دے سکتی، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنا بندہ مان لے، اللہ ہمیں اپنا بندہ قرار دے دے، اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ شاعر نے وہ بات کہی نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی راہ پہ چل نکلیں اور اس بندگی پہ اس قدر راضی ہو جائیں کہ بندگی کے علاوہ دنیا میں کچھ آپ کو اچھا نہ لگے۔ یہ ہے استقامت، اور استقامت آپ کو اور مجھ کو اس مقام تک پہنچائے گی جہاں اللہ اس معنی میں ہم اور آپ کو اپنا بندہ قرار دے کہ واقعی یہ فرما بردار ہے، کہ واقعی یہ میری بندگی کر کے میری بندگی جو بندوں سے مطلوب ہے اس کے کمال کو پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ مان لے، یہ استقامت ہے۔ تو پہلی بات تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی اہمیت بیان فرمائی۔ اب اس استقامت کی فضیلت میں قرآن کی جو آیتیں دو میں نے پڑھی، ان دو آیتوں میں اتنے انعامات کا تذکرہ ہے، اللہ نے اتنے انعام ذکر کیے ہیں کہ پھر اس کے بعد باقی کچھ باقی نہیں رہ جاتا، سب کچھ اللہ نے ذکر کر دیا ان دو آیتوں میں۔ کیا ذکر کیا اللہ نے؟ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دو باتیں، دو چیزوں کی ضمانت اللہ نے دی۔ اہل استقامت یا اصحاب استقامت کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ مفسرین کرام نے ان دو الفاظ کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ خوف کا تعلق انسان کے مستقبل سے، کیا ہوگا آئندہ میرا، اور حزن، غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور حزن اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ کیسے؟ کہا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ اگر آپ اہل استقامت میں سے ہو جاتے ہیں تو آپ کے مستقبل کی گارنٹی ہے، آپ کو مستقبل کے سلسلے میں کسی قسم کا خوف یا ڈر اپنے دل میں پالنے کی ضرورت نہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ مسئلہ صرف آپ کے تئیں نہیں، آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں استقامت کروں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں اگر دیندار بن جاؤں گا تو میری اہلیہ کا کیا ہوگا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔
خوف اپنی آخرت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، خوف میرے بعد میرے اپنے گھر آنے میرے خاندان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اہل علم نے نقل کیا کہ اہل استقامت کو اللہ نے جو ضمانت مستقبل کے تئیں عطا فرمائی ہے وہ خود ان کے اپنے بارے میں بھی ہے کہ گارنٹی ہے آپ کے مستقبل کی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جہنم سے اللہ بچا بھی لے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج بھی دے گا، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے۔ اور آپ کے بعد آپ کے پیچھے جو بچے ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی جو بیوی ہے، اللہ آپ کی نیکی کی برکت اور استقامت کی برکت سے ان کی بھی طرف سے آپ کو مطمئن کر رہا ہے کہ ان کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات میں جب اٹھ کر قیام اللیل کیا کرتے تھے تو کئی بار اپنے سوتے ہوئے بچہ، چھوٹا بچہ جو سویا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہا کرتے تھے، من اجلک یا بنی، میرے بیٹے میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ صرف میرے اپنے لیے نہیں، تیرے لیے بھی میری عبادت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و خضر کا جو واقعہ ذکر کیا، اس میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابوہما، ان دونوں بچوں کا باپ جو ہے یہ فوری نہیں تھا، یعنی حقیقی باپ نہیں، بلکہ ساتویں پشت میں دادا پردادا، ان کے دادا، پھر اس کے اوپر ساتویں پشت میں وہ ایک نیک شخص تھا جس کی نیکی کی برکت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ان دو بچوں کی وہ جو دیوار تھی اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا آپ کی، اور آپ کی نیکی کی برکت آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ تو کہ اہل استقامت کو ایک ضمانت تو یہ دی گئی لا خوف علیہم، تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری ضمانت اللہ نے کہی ولا هم يحزنون، یہ کبھی غم نہیں کریں گے، یعنی دنیا میں اپنے پیچھے بہت کچھ چھوٹا ہوگا، دنیا میں یہ کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، وہ کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، ہاں مستقبل میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ پچھلے سارے غم بھلا دو گے، سارے غم بھول جاؤ گے۔ مستقبل میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تمہاری استقامت کے بدلے کے طور پر یا اس پر اجر کے طور پہ، ثواب کے طور پہ اللہ جو تمہیں دینے والا ہے وہ اس قدر زیادہ عظیم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں، تم غمزدہ ہی نہیں ہوگی۔ آپ مثال کے طور پر جو ہے کہیں آ رہے تھے، راستے میں آپ کا جو ہے کوئی بیگ گم گیا، آپ کو یہاں آنے کے ساتھ میں نے کہا چھوڑو اس کو لے جاؤ، یہ 10,000 روپیہ، تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جانے دو، یہاں تو ملا، اس کے بدلے میں اگر مل رہا ہے۔ اگر ایسا تھا کہ نہیں یہ ملنا ہی تھا تو آپ کو افسوس رہے گا، اچھا یہ تو ملنا ہی تھا لیکن وہ چھوٹ گیا۔ آپ کو یہ کہا جائے جو چھوٹا ہے اس کے بدلے میں 10,000 روپیہ دے رہا ہوں، مان لیجیے آپ کی فلائٹ میں کوئی بیگ چھوٹ گئی اور فلائٹ والے نے آپ کو کہا کمپنسیشن کے طور پہ میں آپ کو 50,000 روپیہ دے رہا ہوں، آپ تو الٹا یہ کہیں گے اچھا ہوا کہ غائب ہو گئے۔ اس لیے کہ جو ملنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں آدمی کو اپنے ماضی کا غم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہا اس کا ماضی سے تعلق ہے کہ مستقبل میں جو تمہیں ملنے والا وہ تمہیں اپنے ماضی کے غم سے آزاد کر دے گا۔ اور اس کی وضاحت آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روز قیامت اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اس بدحال انسان کو لائے گا جس نے زندگی میں کبھی آرام نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی آرام نہیں دیکھا، پریشان حال، ہمیشہ مسائل کا شکار، زندگی میں سکون و اطمینان کیا ہے اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لائے گا، لا کر ایک مرتبہ جنت کے ایک حوض میں غوطہ دے کر اٹھائے گا اور باہر نکالے گا، اس سے حال پوچھے گا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا، پوچھے گا کیا حال تھا، کیا اسے گزری زندگی، وہ ایک غوطہ اسے سارے غم بھلا دے گا، کہے گا زندگی میں کبھی میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہ اہل استقامت کو اللہ تعالیٰ نے جو ضمانتیں دی ہیں نا، یہ اس کی وضاحتیں ہیں جو احادیث میں ہم اور آپ کو ملتی ہیں۔ کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ انہیں وہ نہ ہی غم کریں گے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اہل استقامت کی فضیلت کے طور پہ بیان فرمائی۔ اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے مزید کچھ باتیں بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہا ان کے پاس فرشتے اتر کر آتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین کے رائے کے مطابق یہ آدمی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت ہوتا ہے۔ اہل استقامت کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے بشارت دے دیتا ہے۔
موت سے پہلے بشارت دے دیتا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ تو غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے، کہ اہل استقامت موت کے وقت اگر مطمئن ہیں اور کبھی ان میں سے کوئی مسکراتے ہیں، کبھی کہا اس کی نتیجہ یہی، یہ خوشخبری، اس خوشخبری کو سن کر ان کی ساری، کئی بار ایک آدمی بیمار رہتا ہے، اتنا شدید بیمار کہ لوگوں کو اس کی حالت پہ ترس آتا ہے، لیکن عین موت سے پہلے آپ اسے حشاش بشاش دیکھتے ہیں۔ عین مرنے سے پہلے آدمی کے چہرے پہ تازگی آ جاتی، مسکراہٹ آ جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے کہا واللہ اعلم، غالب گمان یہ ہے کہ شاید وہ فرشتوں کی وہ بشارتیں ہیں جن کے سننے کے بعد وہ آدمی ایک دم سے تازہ دم ہو جاتا ہے، بیمار بھی اپنے اندر ایک نئی جان محسوس کرنے لگتا ہے، الگ دنیا سے جا رہا ہے۔ کہا فرشتے اتر کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور مزید، یہ دو تو ہو گئے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا ہم نے سمجھ لی، کہا مزید یہ خوشخبری دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت، خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا، اعدت للمتقین، وعد اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ نے جا بجا وعدہ کیا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اب یہ ہو گئی بات کہ مل گئی جنت، سبحان اللہ۔ دیکھیے حقیقی رزلٹ تو آدمی کا آتا ہے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد آدمی کو ہوتا ہے، دنیا میں پتہ نہیں چلتا۔ کہا یہ اہل استقامت کی فضیلت ہے کہ اس رزلٹ کی اللہ تعالیٰ پیشگی خبر دے دیتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، میں نے کہا یہ راجح قول کے مطابق کئی مفسرین کے رائے، ورنہ کئی اہل علم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو خوشخبری آئے گی یہ قبر میں آئے گی، عالم آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہاں یہ خوشخبری جو ہے بندے کے پاس آئے گی، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے خوشخبری آئے گی۔ ایک اللہ نے فرمایا مزید اتنا ہی نہیں، آگے آئے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہاں نحن یعنی ہم سے مراد کون ہے؟ دو قول ہیں مفسرین کے پاس۔ بعض مفسرین نے کہا یہ فرشتوں کا جملہ ہے، فرشتے کہیں گے دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ہیں۔ اولیاء لفظ عربی زبان میں لفظ ولی کے کئی معنی آتے ہیں، ایک ہے قریبی دوست، ایک ہے رشتہ دار، ایک ولی کا معنی ہوتا ہے آپ کے ذمہ دار، آپ کی مسائل، آپ کی پریشانیاں حل کرنے والے، اور ایک ولی کا معنی سرپرست کا بھی آتا ہے، کئی معنی آتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کئی مقامات پہ لفظ کے اندر اگر کئی معانی جب آتے ہیں تو اکثر مفسرین میں سے ابن کثیر بھی دوسرے بھی ایک کام کرتے ہیں، اگر وہ سارے معانی صحیح ہو سکتے ہیں اس سیاق میں تو کہتے ہیں یہاں سارے معانی مراد ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے دوست بھی ہیں، تمہارے قریبی بھی ہیں، تمہارے معاملات میں تمہارے معاون اور مددگار بھی ہیں، اور تمہارے سرپرست کے درجے میں رہ کر تمہارے معاملات کی دیکھ بھال، ہم سب کچھ ہیں تمہارے۔ یہ فرشتے آ کر کہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ نحن سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالی ہے، فرشتوں کی زبانی اللہ تبارک و تعالی کہلوائے گا کہ اب بے فکر ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا ذمہ دار ہے، تمہیں اپنے سے قریب رکھتا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی ہیں۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب جنت میں وہ جو جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، جو تمہارا نفس چاہے وہ تمہیں ملے گا، جو تمہارا نفس چاہے تمہیں وہ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرو وہ سب کچھ تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ بات ذرا موضوع سے ہٹیں گے لیکن اشارہ کر دینا مناسب ہے۔ دیکھیے ہمیشہ علم کے معاملے میں اہل علم سے علم لیا کیجیے، غیر متخصص غیر عالم سے علم لیں گے کہاں لفظ کا شکار ہوں گے آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے انجینئر مرزا کا نام آپ نے سنا ہے، اس آیت کی تفسیر آپ میں سے کسی نے سنی ہے؟
ان کی زبانی نہیں سنی ہے؟ اچھا کیا نہیں سنے آپ. تو اس کا ان کا تفسیر کرتے ہوئے اس بندے نے کہا ہے کہ انسان جو ہے جنت میں منی خدا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ مطلب جو چاہو ہو جائے، جو طلب کرو تمہاری ہر مانگ پوری کر دی جائے. انسان منی خدا ہوتا ہے. نہیں، اتنا بھی نہیں، بس یہ کہ آپ معزز مکرم مہمان ہیں، آپ معزز مکرم محترم اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کا اعزاز بڑھایا ہے. آپ کو نہ خدا کہا ہے، نہ خدا کی کسی درجے میں کہا، نہ منی خدا ہی کے درجے میں ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال بتانا یہ ہے، مجھے بات آئی ضمناً تو میں نے کہہ دیا. پتہ نہیں آپ میں سے کچھ اگر سنتے بھی ہوں ان کو سمجھ میں آئے کہ لغزشیں لوگوں کو کیسے لگتی ہیں. ایسے ہی مقامات پہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہے لفظ کے معنی کو سمجھاتے سمجھاتے کب وہ حد سے آگے نکل جاتے ہیں. جی کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور یہ سب کہنے کے بعد اللہ نے کہا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اس آیت کے جو اختتام ہے اتنا زوردار ہے. اگر آپ میں سے سب اچھی عربی زبان جاننے والے ہوتے تو آج ہم اسی پہ رک کے بات کرتے کہ اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تین کلمات میں کیا کیا کہہ دیا. کہا سب سے پہلے تو نزلاً، کہا یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. صرف یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی پلانا کہتے ہیں یا چائے پلانا؟ شروع میں ہندوستان گھومتا ہوں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اصطلاحات ہے. تو کہتے ہیں مہمان کو کھلانا پلانا، اس کا کھانا پینا تو اسے بعد میں ہوگا. آنے کے ساتھ پانی پلاتے ہیں، کہیں پانی کے ساتھ مٹھائی کھلاتے ہیں، کہیں پانی کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی چیز دیتے ہیں. بس مہمان کی آنے کے ساتھ باہر سے آیا ہے، کچھ چائے پی لے، کچھ آدمی کی یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. وہ اصل جو ملنے والا ہے وہ تو ابھی اور بعد میں ہے. سبحان اللہ. نزولاً، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے یہ ابھی ابتدائی مہمان نوازی ہے تمہاری. من غفور الرحیم، ساتھ میں یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کس کی طرف سے. کہ یہ صرف ابتدائی مہمان نوازی ہے اور اس مہمان نوازی میں دل میں کہیں چور ہے کہ گناہ بھی بہت سارے ہیں، اس کی بھی ضمانت ہے کہ اللہ معاف بھی کر رہا ہے تم کو، تم پہ رحم بھی کرنے والا ہے. اب سارے گناہ بھی بھول جاؤ، اللہ سب کچھ جو ہے ٹھیک کر دے گا تمہارا. سبحان اللہ. آپ اگر اس آیت کے ایک ایک لفظ پہ رک کے سوچیں نا تو پھر کیوں نہ بندہ استقامت اختیار کرے. اتنے سارے انعامات، اتنی ساری باتیں، اتنی ساری چیزیں، کیوں نہ بندہ استقامت اختیار کرے اگر اتنے سارے انعامات ملنے والے ہیں. یہ جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی جو فضیلت بیان کی، ہم نے ان کو مختصر سمجھنے کی کوشش کی. چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب ہمیں استقامت کا معنی بھی سمجھ میں آیا اور اس کے بعد استقامت کی فضیلت اور اس کا فائدہ، یا یوں کہیے کہ اس کا درجہ اسلام میں کیا، یہ بھی سمجھ میں آئے. حدیث کی روشنی میں فضائل سمجھ میں آئے، آیات کی روشنی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب استقامت، آپ سے اگر پوچھوں کون استقامت اختیار نہیں کرنا چاہتا؟ کوئی ہے جو کہ میں استقامت پہ نہیں رہنا چاہتا؟ کوئی ایک بھی ہے کہہ رہے نہیں میں استقامت نہیں ہو نہیں سکتا. عقل مند ہوگا تو نہیں کہے گا. کیوں کہے گا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، اور اتنے سارے انعامات کے وعدے کے بعد میں کیوں کہوں استقامت اختیار نہیں کروں گا؟ یہ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ، کیا آپ سب اہل استقامت میں سے ہیں؟ آپ سب اہل استقامت میں سے ہیں؟ یعنی آپ اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں بالکل وہ دونوں معنی، ایک تو صراط مستقیم پر جمع ہوا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری چال بالکل سیدھی ہے، ذرا بھی ڈگمگاتا نہیں ہوں، رفتار بھی ٹھیک ہے، دائیں بھی نہیں ہوتا ہوں بائیں بھی نہیں ہوتا ہوں، ایک دم ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوں. اپنے بارے میں یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں دو مسئلے ہیں. ایک طرف ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم استقامت ہم سب کو چاہیے، اور دوسری طرف ہم ہیں بھی نہیں. یہی آج کے عنوان کا اصل میں جو یہ فاصلہ ہے جس کو ہم کو مٹانا ہے. ایک طرف ہمیں سب کو چاہیے، ہم سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں استقامت، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. اور آپ پوچھیں کیا ہم اہل استقامت ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں. اللہ کرے آپ میں سے کچھ بندے ہوں گے انشاءاللہ. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آج بھی میں نے کانفرنس میں بھی وہ بات کہی وہاں، کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، تو اس امت میں خیر باقی رہے گا. کچھ اللہ کے بندے ضرور رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ میں بھی کچھ اللہ کے بندے ہوں گے واقعی استقامت پر ہوں گے. یہ ان کی استقامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل استقامت میں نہیں شمار کرتے. وہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہاں میں استقامت پر ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امت کو خیر سے خالی نہیں رکھا، تو ہیں ہم میں اہل استقامت.
لیکن عام بات ہم عام طور پہ بات کر رہے ہیں، جنرلائز کر کے جس کو کہتے ہیں عمومی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ استقامت ہم سب اپنانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم اکثر ہم میں کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم استقامت کی راہ پر مضبوطی سے جمے نہیں ہیں، راہ استقامت پر ہمارے قدم جمے نہیں ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، یہ ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ بھائیو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو خلل ہے اس کو پوری طرح ختم کر لیں تو ولی ہیں ہم، زندہ ولی جن کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو ایمان والے ہونے کے ساتھ تقوی والے بھی ہیں، وہ کمال کے درجے تک پہنچنے والے۔ لیکن اگر کمال کو نہیں تو کم سے کم ہم اس مسافت کو کیسے گھٹا سکتے ہیں کہ ایک درجہ وہ جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، ایک درجہ وہ جہاں ہم کھڑے ہیں، اس کو گھٹانے کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ استقامت ہمارے اندر رفتہ رفتہ صحیح آتی جائے، آج سے زیادہ بہتر ہم کل بن جائیں، کل سے زیادہ بہتر پرسوں بن جائے، پرسوں سے زیادہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے اندر بہتری آئے۔ بھائیو ہم کو کچھ حقیقتیں سمجھنی پڑیں گی۔ میں جو وقت میرے پاس ہے اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے میں بتاؤں کہ ہماری استقامت میں خلل کہاں سے آتا ہے، ہم چھوٹتے کہاں ہیں، چوک ہم سے کہاں ہوتی ہے، استقامت کی راہ میں ہم کہاں کمزور واقع ہو جاتے ہیں، تاکہ ہمیں کم سے کم دروازے معلوم ہو تو دروازے بند رکھیں، کھڑکی معلوم ہو تو کھڑکی بند رکھیں، اور سوراخ بھی اگر کہیں نظر آتا ہے تو اس کو بند رکھنے کی کوشش کریں، حتی المقدور اپنے آپ کو استقامت پر قائم دائم رکھنے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ استقامت میں خلل کہاں سے آتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ یہاں سے ایک نیا نکتہ ہے یہاں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ شیطان ہم سب کا دشمن ہے، قرآن میں اللہ نے صاف طور پہ بتایا وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ شیطان اور اس ابلیس اور اس کی ضروریت ہمارے دشمن ہے ہمیشہ کے لیے، اور وہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمارے اور آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو شیطان ہمیں بہکانا چاہتا ہے، ورغلانا چاہتا ہے، تو کیا طریقہ اپناتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، اللہ نے جو بھی کام کرنے کا حکم دیا، اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، کہا الا وللشیطان فیہ نزعتان، شیطان دو طرف آدمی کو کھینچ کر لے جاتا ہے، دو میں سے کسی ایک طرف بندے کو کھینچ کر لے جاتا ہے، یا تو افراط کی طرف لے جاتا ہے یا تفریط کی طرف لے کر جاتا ہے، یا تو افراط کی طرف لے کر جاتا ہے یا تفریط کی طرف لے کر آتا ہے۔ افراط کہتے ہیں کسی معاملے کو اس کی جگہ سے آگے بڑھا لے جانا، اور تفریط کہتے ہیں اس چیز کو اس کے مقام سے نیچے ہٹا دینا، نیچے گرا لینا، پیچھے ہٹا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو، شیطان اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے کہ بندہ اس پہ جمع رہا تو جیسے اللہ کے نبی نے کہا یہ صراط مستقیم میں چلتے رہو، منزل تو ملے گی۔ اور سبحان اللہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے تھے، بڑی پیاری بات شیخ البانی نے کہی ہے کہ الطریق الی اللہ طویل، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے بہت لمبا ہے۔ وَنَحْنُ نَمْشِي عَلَيْهِ كَالسُّلَحْفَاتِ، ہم اس پر جو ہے کچھوے کی چال چل رہے ہیں۔ اب اس کچھوے کی چال سے چل کر ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہماری موت آئے تو ہم اسی راستے پہ چلتے جا رہے ہوں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ وہی بات ہے میں جسے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شیطان کو معلوم ہے کہ بندہ اسی راستے پہ اگر رکا رہا، اسی راستے پہ اگر جمع رہا تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو جائے گا۔ آپ سوچیے وہ جو بندہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، قتل کرنے کے بعد ایک آدمی کے پاس آ کر پوچھا میرے لیے توبہ ہے، عبادت گزار نیک آدمی تھا لیکن علم والا نہیں تھا، تو اس نے کہا 99 لوگوں کے قتل کے بعد توبہ نہیں، تیرے لیے توبہ نہیں۔ غصہ اتنا آیا کہ اس کا بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے، لیکن اس کے دل کی تڑپ ختم نہیں ہوئی، پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک عالم دین سے سامنا ہوا، پوچھا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کرتا ہے، سچی توبہ کرو۔ توبہ کر لی۔ اب اس کے بعد اس نے مشورہ دیا جس بستی میں گناہ کرتے رہے ہو اس بستی کو چھوڑ کر تم کیا کرو،
نکل جاؤ نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ حدیث آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی نکلا، راستے میں موت آ گئی۔ اب اس کی روح کو، موت جب آ گئی تو روح کو لے جانے والے جو فرشتے ہیں، نیک روح کو لے جانے والے فرشتے اور بری روح کو لے جانے والے فرشتے دونوں پہنچ گئے۔ بری روح کو لے جانے والے فرشتے اس لیے آئے کہ 99 لوگوں کا 100 لوگوں کا قاتل ہے، اور نیک روح لے جانے والے فرشتے اس لیے آئے کہ توبہ کر کے اصلاح کے لیے دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ فرشتوں کا آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ نبی ناپ کر دیکھ لیجیے، جہاں مرا ہے وہاں سے اگر برائی کی بستی قریب ہے تو اس کو برے لوگوں میں شمار کر لیا جائے، اور وہاں سے اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہے تو نیک لوگوں میں شمار کر لیا جائے۔ ہوا کیا؟ حدیث میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں حقیقت میں وہ برے لوگوں کی بستی سے قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور اس کو کہا تو ذرا پھیل جا، تو ہوا کیا؟ مرا تھا تو برے لوگوں کی بستی سے قریب تھا۔ فرشتوں نے جب حساب لگایا تو اللہ کے حکم سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب آ گیا۔ سوچو اللہ تعالیٰ اس کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اس درجے رعایت کر کے جنت کی طرف بلاتا ہے۔ لولی لگڑی چال صحیح، لیکن جم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے، اس کو ایک کام معلوم ہے، یہ اس راستے پہ لگا رہا تو وہ کامیاب، میں ناکام۔ میری کامیابی یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا نا لزوم الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ اور ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے اپناتا ہے۔ یا تو افراط، آدمی کو حد سے بڑا لے جائے، آپ حد سے آگے بڑھتے ہیں تو بھی آپ سے صراط مستقیم چھوٹ رہی ہے، آپ حد سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو بھی آپ سے صراط مستقیم چھوٹ رہے، آپ اس راستے پر نہیں ہیں۔ آپ آگے بڑھ جائے، افراط کا شکار ہو یا تفریط کا شکار ہو، دونوں ہی حالتوں میں آپ برباد ہو رہے ہیں۔ تو شیطان انسان کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھو، یہاں سے سمجھ میں آنا چاہیے، عام طور پہ ہم استقامت کی جب بات کرتے ہیں نا تو ہم بات کرتے ہیں جو آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، گنہگار ہے، بے نمازی ہے، اس کو استقامت پر آنا چاہیے۔ نہیں، دیکھو یہاں استقامت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے مزاج اور سوچ اور اس کی طبیعت کو دیکھتا ہے۔ یہ آدمی اپنے دین کے معاملے میں بہت زیادہ مضبوط نہیں، ذرا ڈھیلا ڈھالا ہے، آدمی ذرا کمزور ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اسے تفرید کی طرف لے جاتا ہے، اسے کمی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ جو ڈھیلا ہے اسے اور ڈھیلا کرنا آسان ہے، جو پہلے ہی سے ڈگمگا رہا ہے اسے اور زیادہ سست کرنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس آدمی کو پہلے سے نیند آ رہی ہے اسے اور زیادہ تھپک کے سلانا آسان ہے۔ تو جو آدمی گڑبڑ ہوتا ہے ذرا سا، اسے تفرید کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ہم سب کی زندگی میں اللہ معاف فرمائے۔ اور دوسری طرف سب بندے ایسے نہیں ہوتے، بعض بندے اللہ تعالیٰ کے دین پر بڑے مضبوطی سے جم جانے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کو بے دینی کی طرف لے جانا مشکل ہے، ان کو بے دینی کی طرف لے جانا مشکل اس لیے کہ دیندار ہیں وہ، لیکن ہٹانا ان کو بھی ہے۔ یہ دیندار ہیں، ان کو بھی صراط مستقیم سے ہٹانا ہے، شیطان کا مشن ہے، مقصد ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ دینداری میں اور آگے بڑھا دیتا ہے، یعنی دین میں غلو کا شکار کر دیتا ہے، دین میں غلو کا شکار کر دیتا ہے۔ اب ایک آدمی حرام، مثال کے طور پر حرام چیز کو حرام مانتا ہے، اب حرام کام کرنے والے سے متعلق اسلامی شریعت کی تعلیمات واضح ہیں، آپ نصیحت کیجئے، فلاں کیجئے، لیکن بہرحال وہ آدمی مسلمان ہے۔ دوسرا آدمی جو حرام کام کر رہا ہے وہ گنہگار ہے، اور بڑا گنہگار ہے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بڑا گنہگار، لیکن ہے مسلمان۔ اب آپ کی میری دینداری کو شیطان اتنا بڑھاتا ہے، دیکھو تم گناہ سے بچے ہو، اس حرام کام سے بچو، یہ ظالم بڑا گنہگار ہے، آپ جاتے ہیں اسے نصیحت کرتے ہیں، باز نہیں آتا، دوسری بار نصیحت کرتے ہیں، باز نہیں آتا، تیسری بار نہیں، تو آپ کا پارا چڑھتا رہتا ہے۔ آپ ایک دن غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، اتنی مرتبہ اللہ رسول کی بات سناتا ہوں پھر بھی توبہ نہیں کرتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میں جو کر رہا ہوں دین کے جذبے میں کر رہا ہوں، دنیا کے جذبے میں کر رہا ہوں، یہ دین کا جذبہ ہے، یہ ہے غلو، یہ ہے دینداری میں بڑھا لے جانا، اس حد تک بڑھا لے جانا کہ پھر آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں پر جو ہے دین اس پر غالب آ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا
وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے معاملے میں کوئی شدت پسندی اختیار کرتا ہے، یعنی شریعت میں جو حد ہے اس حد سے آگے بڑھ کر بندگی کرنا چاہتا ہے، شدت پسندی اس کو کہتے ہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے اس پہ مضبوطی سے جمنا، دنیا اسے شدت پسندی کہتی ہے، شدت پسندی نہیں۔ لیکن شریعت کی حد جو ہے اس حد سے آگے بڑھ کر کوئی آدمی دینداری کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، یہ غلو ہے، اسے شدت پسندی کہا جاتا ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کوئی بھی آدمی دین میں شدت پسندی اختیار کرتا ہے وہ دین کو جیت نہیں سکتا، دین اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بہرحال آدمی دینداری کو اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بڑا مشہور قصہ تاریخ میں جو ہے، خوارج کی تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی خوارج میں تھا، اور خوارج کون ہے؟ یہی غلو والے، یہی دینداری میں حد سے تجاوز کرنے والے۔ خوارج میں سے ایک آدمی نے ایک نوجوان کو متاثر کر لیا، وہی دینداری کا رنگ ہے۔ بھئی آپ کو میں بے دینی کی طرف بلاؤں گا تو آپ مجھے جھاڑ دیں گے، کہیں گے کہ میں خود میرے گناہ کافی ہیں، اور کتنا مجھے گناہوں میں بلاؤں، لیکن میں اگر آپ کو دینداری کے نام پہ بلاؤں گا، آپ کو لیں گے گنہگار آدمی ہوں، دیندار بنانا چاہ رہے تو شاید میں آپ کے پیچھے لگ جاتا ہوں۔ ایک نوجوان پہ اس خارجی نے محنت کی یہاں تک کہ اسے متاثر کر لے گیا۔ اب دونوں کے دونوں حج یا عمرے کے لیے گئے، اب طواف کر رہے ہیں تو اس کی برین واشنگ جاری ہے، یہ اپنے اسٹوڈنٹ پر، اپنے ساتھی نوجوان پر محنت کر رہا ہے۔ وہ گھومتے گھومتے طواف کا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے اپنے نوجوان ساتھی سے کہہ رہے یہ دیکھ رہے ہو اتنے سارے لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف جو گھوم رہے ہیں، اتنے سارے لوگ، اس میں تمہارے اور میرے علاوہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے دینداری میں غلو، یعنی آدمی کو لگتا یہ ہے اس کے اندر جو فلاں کمزوری، اس کے اندر وہ کمزوری، یہ کر کے وہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ یعنی دین کے معاملے میں دینداری کا ایسا نشہ، ایسا جنون آدمی طاری کر لے کہ شریعت نے جن کو جو ہے معافی کی گارنٹی دی، یہ کہتا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شریعت نے جسے کافر نہیں کہا، یہ اسے کافر قرار دیتا ہے۔ جو گناہ صغیرہ ہے اسے کبیرہ قرار دیتا ہے، جو گناہ نہیں اسے گناہ قرار دیتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے اسے کفر کے درجے میں لے جا۔ یہ ہے غلو کی شکلیں، یہ شدت پسندی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو اتنے سارے لوگ کعبۃ اللہ کے طرف، گرچہ کعبۃ اللہ کے طرف اطراف چکر لگا رہے ہیں، لیکن ان میں تیرے میرے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ نے اس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جو بندہ تھا متاثر تھا، لیکن عقل سے ابھی پیدل نہیں ہوا تھا، اپنی عقل اس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اس نے فوراً اس سے پوچھا یہ جنت جس کے بارے میں اللہ نے کہا جنت اتنی بڑی، عرضها السماوات والارض، اس کی وسعت اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے برابر ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے صرف تیرے اور میرے لیے بنائی ہے، صرف تیرے اور میرے لیے اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی۔ کہ اس سے زیادہ بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ تو گمراہ ہے، جھٹک دیا اور اس سے توبہ کر کے واپس آ گیا۔ دیکھیے یہ ہے غلو کی مثالیں، میں نے آپ کو بتائی۔ جو کام گناہ نہیں آدمی اسے گناہ قرار دینے پہ تلا ہے، دین کے جذبے میں۔ شریعت میں کوئی دلیل نہیں ساتھ کہ کس کام کے گناہ ہونے، لیکن یہ آدمی زبردستی گناہ ثابت کرنے پہ تلا ہے۔ وہ گناہ صغائر میں ہے لیکن آدمی اسے کبیرہ ثابت کرنے پہ تلا ہے۔ وہ گناہ جو ہے کبائر میں سے ہے لیکن آدمی اسے کفر ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہیں کہا کہ اس بندے کو معاف نہیں کرے، لیکن یہ کہہ رہا نہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی شریعت کے مسائل میں عمل کرنے کے معاملے میں شریعت کی حد پہ نہ رک کے حد سے آگے نکل جائے، یہ غلو ہے۔ آدمی استقامت سے ایسے دو راستوں سے ہٹتا ہے، یا تو کیا کرتا ہے افراد کی طرف چلا جاتا ہے، یا تو تفرید کی طرف۔ تفرید کی طرف ہم سب سمجھتے ہیں کہ کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد میں سب غلطی کرنے والا، میں بھی گنہگار، اللہ معاف فرمائے آپ پہ بھی، اور اس پر جو ہے کوئی فخر نہیں ہونا، شرمندہ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت کا اعتراف کبھی کبھار نفس کی تربیت کے لیے ضروری، ہم سب گنہگار ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن بتانا یہ کہ اہل تفرید کا معنی ہماری سمجھ میں آتا ہے، افراد کا معنی اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ افراد کو ہم استقامت کے منافی اور استقامت کے خلاف نہیں سمجھتے، بلکہ بہت سارے لوگ اس افراد اور اس شدت پسندی کو ہی استقامت سمجھتے ہیں، اسی کو دینداری سمجھتے ہیں۔ بھائی فلاں آدمی چاہے کچھ بھی ہو جائے ذرا برابر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے ٹس سے مس ہونے کا حکم دیا ہے، گنجائش جہاں رکھی ہے وہاں تم ٹس سے مس نہیں ہو تو یہ استقامت نہیں، یہ استقامت سے انحراف ہے، استقامت سے انحراف ہے۔ جس معاملے میں شریعت نے گنجائش رکھی ہو، آپ گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں تو یہ استقامت نہیں۔
یہ استقامت سے انحراف ہے. اور آپ دیکھ لو ایسے انحراف کے شکار بہت سارے لوگ ہوں گے. معیار کیا ہوگا؟ نہ آپ کی رائے نہ میری رائے، قرآن سنت سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہر مسئلے کا، ہر حکم کا ایک درجہ شریعت میں متعین ہے. کوئی بھی آدمی اس مسئلے کو اس درجے سے، اس مقام سے آگے بڑھا لے جاتا ہے، وہ انحراف کا شکار ہے. اور کوئی بھی آدمی اس مسئلے کو شریعت کے اسی درجے میں رکھتا ہے تو پھر وہ آدمی استقامت پر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ للشیطان فیہ نزغتان، اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے شیطان اس میں دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کی طرف لے جاتا ہے، یا تو افراد کی طرف یا تفرید کی طرف. اور یہیں سے آپ کو سمجھنا چاہیے استقامت میں خلل ہمارے کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ بات واضح ہے؟ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی جو دوسری بات ابن قیم نے جو بات کہ تفرید آدمی کے اندر آتی، کمی آدمی کے اندر آتی ہے، یہ جو کمی آدمی کے اندر آتی، ابن قیم نے ایک دوسرے راستے، دوسری جگہ پہ دوسرے حوالے سے بات کی. وہ اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے اور استقامت میں خلل کہاں سے آتا ہے وہ بتاتی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو داخل ہوتا ہے، دو راستوں سے داخل ہوتا ہے، دو دروازوں سے داخل ہوتا ہے. یعنی دو چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے، کبھی دونوں چیزوں کو، کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو ذریعہ بناتا ہے. وہ کیا راستے ہیں؟ کا ایک ہے شہوات کا راستہ اور دوسرا ہے شبہات کا راستہ. شہوات اور شبہات کا راستہ. شیطان یہاں سے انسان کے پاس آتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے. ہم ان دونوں میں سے پہلے شہوات کی بات کر لیں گے، پھر شبہات کی طرف آئیں گے. بندہ شہوات میں گرفتار ہوتا ہے تو بھی استقامت سے ہٹ جاتا ہے، اور بندہ شبہات میں مبتلا ہوتا ہے تو بھی استقامت سے ہٹ جاتا ہے. شہوات میں مبتلا ہوتا ہے تو عام طور پہ گناہ کی طرف جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں. آپ سمجھیں یہ بات، اس کو ذرا اسی انداز میں سمجھے جیسے میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا یا تو شہوات یا شبہات دونوں میں گرفتار ہوتا ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کا گرفتار ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، شہوات میں گرفتار ہوتا ہے تو بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے جن کو معاصی کہا جاتا ہے، معصیتیں. اور شبہات میں گرفتار ہوتا ہے تو بندہ بدعتوں کی طرف جاتا ہے عام طور پر. یعنی شہوات کا تعلق زیادہ تر، خواہشات کا تعلق زیادہ تر گناہوں سے ہے، اور شبہات کا تعلق زیادہ تر بدعات سے ہے، گمراہیوں سے ہے. اور آپ دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں. فرق سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے، شرابی شراب کو گناہ سمجھ کر ہی پیتا ہے. یہ بدعت اور معصیت کا فرق ہے. تو شہوات کا تعلق عام طور پر معاصی سے ہے، شبہات کا تعلق عام طور پر سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک. آپ یہ بات دیکھیے کہ کبھی کبھار شہوات بھی آدمی کو بدعات تک لے جاتی ہیں. شہوات، خواہشات کے راستے سے آدمی بدعتوں تک بھی پہنچ سکتا ہے. حالانکہ شہوات کا عام تعلق گناہوں سے ہے، لیکن خواہشات کے ذریعے بندہ بدعتوں تک پہنچتا ہے. اسے اللہ کے نبی نے حدیث کے الفاظ میں بیان فرمایا، اعجاب کل ذی رأی برأیہ. ہر آدمی اپنی رائے سے کا جو ہے متوالا ہے، ہر آدمی کو اپنی رائے صحیح لگتی ہے. یعنی آدمی دین میں ایک رائے رکھ رہا ہے، ایک غلط رائے ہے، ایک غلط فہم ہے، غلط سمجھ ہے، لیکن میری ہے، میں میری رائے سے نہیں ہٹ سکتا، میں اپنی رائے سے تنازل نہیں اختیار کر سکتا. یہ خواہشات نفس کی پیروی ہے، یہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو گمراہی وجود میں آ رہی ہے وہ ایک بدعت ہے، ایک گمراہی ہے. وہ بے عملی والا مسئلہ نہیں، یہ گمراہی والا مسئلہ ہے. اسی لیے بدعتوں کا ایک نام ہے الاہواء. بدعتوں کا ایک نام الاہواء ہے. تو خواہشات کا عام طور پہ تعلق گناہوں سے ہے، اور شبہات کا عام طور پہ تعلق بدعتوں سے ہے. لیکن کئی بار آدمی خواہشات کے راستے بدعتوں میں داخل ہوتا ہے، خواہشات کے راستے بدعتوں میں داخل ہوتا ہے. کیسے؟ میں نے بتایا نا کہ آدمی اپنی رائے
ٹھیک ہے؟ یہ اپنی عصبیت، تعصب کیا ہے؟ میں اپنی بات چھوڑ کے نہیں دے سکتا، میرا اپنے استاد کی بات تو میں چھوڑ کر نہیں دے سکتا، میں اس سے تنازل نہیں اختیار کر سکتا، میرے استاد غلط نہیں ہو سکتے، یہ ہے خواہشات کی پیروی، اسی لیے بدعات کو اہوا بھی کہا گیا۔ ایسے ہی میں نے کہا شبہات کے راستے بدعتیں وجود میں آتی ہیں، شبہات کا راستے بدعتیں وجود میں آتی ہیں، لیکن شبہات کے راستے کئی بار آدمی گناہوں تک کی طرف بھی جاتا ہے، شبہات کے راستے آدمی کئی بار گناہوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہوات ہو کہ شبہات ہو، ان دونوں کا تعلق گناہوں سے بھی ہے، بدعتوں سے بھی ہے۔ کچھ لوگ بدعتی ہوتے ہیں شبہات کے راستے سے، کچھ بدعتی ہوتے ہیں خواہشات کے راستے سے، کچھ لوگ گنہگار ہوتے ہیں خواہشات کے راستے سے، اور کچھ لوگ گنہگار ہوتے ہیں شبہات کے راستے سے۔ اور یہ دونوں چیزیں چاہے دروازہ شہوات کا ہو یا شبہات کا ہو، اور منزل چاہے گناہ ہو یا بدعتیں ہوں، یہ سب کے سب استقامت سے پھیرنے والی باتیں ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ سر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کچھ لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے آنکھیں سکڑ رہی ہیں، کچھ لوگوں کی تو نیند اگر آ رہی ہے تو میں درس روک لیتا ہوں۔ علم تھوڑا لیں لیکن پوری توجہ سے لیں، جب لگے کہ طبیعت بس ہوگی تو بس کر لیں گے۔ اتنے علم پر بھی اگر ہم عمل کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری بہت ساری اصلاح کر دے گا۔ جاری رکھوں؟ ٹھیک ہے؟ نہیں، ادھر سے کچھ احباب کو دیکھ رہا ہوں کہ شاید نیند کی کیفیت ہے نہیں نا؟ ٹھیک، آپ اس کو جو ہے اچھے سے سمجھیے گا، چاہے خواہشات کے راستے سے ہو یا جو شبہات یعنی شہوات کے راستے سے یا شبہات کے راستے سے، بندہ گناہوں تک بھی جا سکتا ہے، بدعتوں تک بھی جاتا ہے، اور دونوں راستوں سے دونوں جگہ پہ جا سکتا ہے، دونوں راستوں سے دونوں جگہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، شبہات کے ذریعے بندہ گناہوں تک کیسے جاتا ہے؟ اس کی کوئی مثال ہے کیا؟ ہاں، اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ واضح ہے بات؟ ٹھیک ہے، اب یہ شہوات ہیں اور شبہات ہیں، ہم ذرا شہوات کے بارے میں ایک بات جو ہے رک کر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، شہوات یعنی خواہشات کے سلسلے میں سب سے پہلے آج کے ہمارے اپنے نوجوان کو اس مسئلے پر جو ہے بڑی اچھے سے جو ہے غور کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں پیدائش کے ساتھ، خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی، اللہ نے رکھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو فرشتہ بنایا جن کے اندر خواہشات نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا جن کے اندر خواہشات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہشات کا پایا جانا یہ آدمی کی گمراہی نہیں، یہ گمراہی نہیں، خواہشات کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ اب دوسری بات آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ان خواہشات کو مار لینا، ختم کر لینا، دبا لینا، ان کا گلا گھونٹ دینا، یہ اسلام کا حکم ہے ہی نہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہ کالجوں یونیورسٹیوں کی ہماری جو نئی نسل، ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے سامنے یہ مسائل اسی تفصیل کے ساتھ جانے چاہیے۔ دنیا آج ان کو غلط سبق پڑھاتی ہے کہ دین سے جڑو گے خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، تمہاری خواہشات پوری طریقے سے زیرو ہو جائیں گی، مطلب صفر پہ آ جاؤ گے۔ اسلام نے ہم اور آپ کو خواہشات کو مار لینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں کہا یہ خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔ اللہ نے کہا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ نے گنائی کیسی کیسی خواہشیں کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں، اللہ نے گنائی ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وقت کم ہے میرے پاس، لیکن یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان خواہشات کو سمجھیے، خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اور ان کو مار لینا، ختم کر لینے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان نہیں، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دودھ شریک بھائی رضائی بھائی تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تبتل کی۔ تبتل کہتے ہیں کہ آدمی طاقت استطاعت رکھتے ہوئے بھی شادی نہ کرے، آدمی غیر شادی شدہ زندگی، یعنی عورتوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں رہے، یہ وہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ صحابی کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے اجازت دی ہوتی تو لختصینا، ہم اپنی خسی کر لیے ہوتے، یعنی اپنے خواہشات کو ختم کرنے کے لیے، خسی تو آپ سمجھتے ہیں جانوروں کی ہوتی ہے، کہا ہم اپنی خسی کر لیتے، خواہشات کو مان لیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا ایک بندہ اپنی خواہش پوری بھی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے بندے کو۔ اللہ کے نبی نے کہا نا وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے ایک آدمی کی شرمگاہ کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا یا اللہ کے نبی احدنا یاتی حاجت، اللہ کے نبی ہم میں سے ایک آدمی اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی، اس پہ ثواب کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اگر یہی خواہش غلط جگہ پہ پورا کیا ہوتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہا ہوتا۔ کہا جب یہی خواہش صحیح طریقے سے جب پورا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ آدمی کے اندر جو ہے فریق مخالف، جن سے مخالف کی طرف میلان، محبت، آج جسے دنیا عشق کہتی، محبت کہتی، اسلامی شریعت نے کہا بیوی کے منہ میں اگر بندہ لقمہ بھی پیار سے محبت سے رکھتا اللہ اس پر بھی ثواب دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کو مارنے کا اللہ نے کبھی بھی حکم نہیں دیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خواہشات کو پورا کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ یہ تینوں باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، لکھنا تو لکھ لیں آپ ایسے۔ خواہشات اللہ ہی نے رکھی ہیں، خواہشات کا پایا جانا غلط نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے آپ کو خواہشات کا گلا گھونٹ کر ختم کر لینے کا حکم نہیں دیا آپ کو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کئی خواہشات کے پورا کرنے پر اللہ نے اجر و ثواب کا بھی وعدہ فرمایا۔ یہ شریعت حکمتوں والے شریعت ہے، اس لیے کہ آپ ایک بات جان لیجیے، ہم مخلوق کس کی ہیں؟ خالق کون ہے؟ ٹھیک ہے، شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر۔ جب تخلیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، شریعت اور امر بھی اللہ کی طرف سے ہے، ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں؟ البتہ سب سے اہم بات خواہشات کے باب میں یاد رکھو، اللہ نے انسان کی خواہشات میں سے کون سی خواہش کس قدر پورا کرنا انسان کی ضرورت ہے اور انسان کے لیے مفید ہے، کون سی خواہش کس حد تک پورا کرنا انسان کی ضرورت ہے اور انسان کے لیے مفید ہے، وہاں تک اللہ نے خواہشات کے پورا کرنے کو جائز قرار دیا۔ جو خواہش انسان کے لیے غیر ضروری ہے جس کا پورا کرنا، یا جس حد سے آگے جا کے پورا کرنا غیر ضروری ہے انسان کے لیے، اللہ نے اسی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے خواہشات کے باب میں، استقامت کے باب میں۔ اگر اس فلسفے کو، شریعت اسلامیہ کی اس تفصیل کو ہم سمجھ سکے تو ہم اپنے آپ کو سنبھالنے میں، اپنی خواہشات کو چینلائز کر کے اس کو جو ہے صحیح رخ دینے، اس میں بڑی مدد ملے گی ہمارا۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، اسلامی شریعت نے جن خواہشات کو انسان کی ضرورت اور انسان کے حق میں ان خواہشات کا پورا کرنا مفید تھا، ان کو حلال رکھا ہے، اور جو خواہشات، جو لذتیں، جو مزے انسان کے لیے غیر ضروری تھے یا جس حد کے بعد وہ غیر مفید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں حرام قرار دیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ اگر غیر ضروری خواہشات کے پیچھے یا کسی خواہش کے پیچھے اس کی لمٹ سے آگے جا کر پڑ جائے گا تو پھر انسان
انسانوں کے درجے سے نکل کر حیوانوں کے درجے میں چلا جائے گا، پھر وہ بندگی کا جو کام ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ پورا نہیں کر سکے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اس کو ایسی ترتیب سے یاد رکھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو اپنے نفس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو ہر خواہش جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا یہاں تک تو اللہ نے چھوٹ دی ہے، اس کے بعد اگر میں اور چاہ رہا ہوں تو یہ میری سرکشی ہے، یہ میری بغاوت ہے۔ آپ اپنی خواہشات سے بھاگیں گے نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ دین پہ عمل کروں گا تو خواہشات چھوٹ جائیں گی، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ، یہ رب حکیم کی طرف سے بھیجی گئی شریعت میں میری ضرورت اور میرے فائدے دونوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ جہاں ضرورت نہیں یا جہاں فائدہ نہیں وہاں خواہشات سے اللہ نے روکا ہے، اس لیے کہ پھر بندہ اللہ کا بندہ نہ ہو کر خواہشات کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے نکل کر خواہشات کی بندگی میں چلا جاتا ہے، اللہ کا غلام نہ ہو کر خواہشات کی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے معاملے میں لمٹ رکھی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں شراب کا نشہ کرنا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ نشہ چاہے شراب کا ہو، ڈرگز کا ہو یا کسی اور چیز کا نشہ ہو، یہ انسان کی ضرورت نہیں، یہ انسان کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے مرد کہتا ہے میں 4 عورتوں سے زیادہ جو ہے شوق رکھنا چاہتا ہوں، کہا نہیں، بیوی کے طور پر زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 رکھ سکتے ہو۔ کوئی خاتون اگر کہتی ہے کہ نہیں مجھے ایک مرد مجھے کافی نہیں، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ تمہارے حق میں جو ہے مفید نہیں ہے یا تمہاری یہ ضرورت نہیں۔ آپ اگر جا کر اس باریکی میں دیکھیں گے ہر حلال و حرام کے پیچھے یہ حکمتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ہاں وقتی طور پر اکا دکا معاملات کو سمجھنے میں ہم غلطی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے لگے، لیکن ذرا آپ وقت لیں، ذرا اس کے حالات بدلتے دیکھیں۔ آدمی کی اگر ایک معتدل زندگی دیکھیں گے تو آپ کو یہ قاعدہ پوری طریقے سے چسپاں ہوتا نظر آئے گا۔ آپ اگر ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں کہ پہلے تو خواہشات اللہ ہی نے رکھی ہیں، دوسری یہ کہ خواہشات کا گلا گھونٹنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، تیسرا یہ کہ بعض خواہشات کے پورا کرنے پہ ثواب کا وعدہ کیا، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ نے جو خواہش ضروری تھی اور جو ہمارے حق میں مفید ہو سکتی تھی اسے حلال رکھا ہے، جو غیر ضروری تھی یا جو نقصان دہ ہو سکتی ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں خواہشات کو پورا کرتے ہوئے بھی راہ استقامت پہ کیسے قائم رہ سکتا ہوں۔ ہمارا عنوان استقامت ہے نا، ہم استقامت پہ رہنا چاہتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے بھی راہ استقامت پہ کیسے رہا جائے، یہ ہماری سمجھ میں ایسے آ جائے گا۔ بات واضح ہے، بات واضح ہے۔ چلیے ہم آتے ہیں اب شبہات کی طرف۔ شہوات کی بات ہم یہاں روک لیں گے، شبہات کی طرف آتے ہیں۔ شبہات، ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی معاملے میں حق کا واضح نہ ہونا، حق کا واضح کھل کر سامنے نہ آنا، کسی بھی معاملے میں حق کا کھل کر واضح نہ ہونا تو ہم کہتے ہیں معاملہ مشتبہ ہو کر رہ گیا، یعنی آج مسئلہ واضح نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اور دوسری طرف کسی بھی دین کے مسئلے میں صحیح فہم، صحیح مطلب سمجھنے کی راہ میں کوئی چیز، کوئی بات رکاوٹ بن جائے۔ مثال کے طور پر ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان کی کچھ باتیں ہیں، ملائکہ پر ایمان کی کچھ باتیں ہیں، یا قرآن پر ایمان کی کچھ باتیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، میں ان کو جیسی آئی ہیں ویسی ماننا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بات بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے جو مجھے ایمان لانے نہیں دے رہی، مجھے یقین، وہ جو یقین میرے اندر آنا چاہیے وہ یقین پیدا ہونے نہیں دے رہی ہے کوئی چیز، یہ کہتے ہیں شبہات کہلاتی ہے۔ اور شیطان جو ہے اس کو بہت زبردست ہتھیار بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے اعضاء و جوارح آدمی کے دل و دماغ کے تابع ہیں۔ اب میں اس سائنس کے اور اس مسئلے میں نہیں جاؤں گا کہ دماغ اصل ہے کہ دل اصل ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دونوں کو ملا کر میں بولوں گا۔ انسان کا دل و دماغ اصل ہے، اور اس کے بعد انسان کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں۔ اگر یہیں آدمی وائرس اگر آ گیا، سافٹ ویئر کی دنیا میں آپ سمجھتے ہیں وائرس اگر جو ہے دماغ میں، دل میں وائرس آ گیا تو فنکشننگ متاثر ہونا طے ہے۔
کئی بار تو سارا کا سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے، کئی بار کیا ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پرابلمس آتے ہیں۔ شبہات کو بھی آپ ایسے ہی سمجھیے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر کوئی ایسی بات بیٹھ جاتی ہے یا بٹھا دی جاتی ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یا کئی بار آدمی کی اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آدمی کی دین کی جو صحیح سمجھ ہے اس صحیح سمجھ کے راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، جو آپ کو دین کی صحیح سمجھ نہ دے، یعنی اس بات کو صحیح انداز سے سمجھنے نہ دے، رکاوٹ بن جائے، اسے ہم شبہ کہتے ہیں۔ واضح ہے بات؟ واضح ہے بات؟ اب یہ شبہات جو پیدا ہوتے ہیں، اب یہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ شبہات یہ جو شبہات ہیں کئی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی کی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اکثر شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کم علمی بہت بڑا سبب ہے شبہات کے پیدا ہونے کا۔ دوسری طرف سے شیاطین الانس والجن یہ شبہات پیدا کرتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن یہ شبہات پیدا کرتے ہیں۔ شیاطین الجن سمجھ میں آتے ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت، اور شیاطین الانس کون ہیں؟ وہ جو گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، خود بہکے ہوئے ہیں، آپ کو بھی بہکانا چاہتے ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، آپ کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اب شیاطین الجن کی جہاں تک بات ہے، وہ علی وجہ البصیرہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ خود گمراہ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ آپ کو گمراہی کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک شیاطین الانس کی بات ہے، ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو جانتے بوجھتے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ خود بہکے ہوئے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کر آپ کو بھی اس حق پہ لانا چاہتے ہیں جو گمراہی ہے۔ تو شبہات جو انسان کے اندر آتے ہیں، یا تو جہالت کی وجہ سے، یا انسان کے دل میں شیاطین الانس کی طرف سے یا شیاطین الجن کی طرف سے داخل کیے جاتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ ناس پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شبہات یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، شبہات یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی تین بنیادی دروازے ہیں، بنیادی طور پر یہی، بقیہ اگر اور بھی کچھ اسباب اگر کہیں آپ کو سننے کو ملے، آپ دیکھیں ان میں سے کسی نہ کسی سے وہ جڑ جائیں گے۔ مثال کے طور پر جو ہے کوئی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، شبہات کا ایک بڑا سبب عصبیت ہے، تعصب ہے، تو یہ تعصب یا تو آپ دیکھیں گے جہالت سے جڑ جائے گا، یا پھر جو ہے یہ شیاطین الانس سے جڑ جائے گا، کہیں نہ کہیں سے جڑ جائے گا۔ یہ تین راستے ہیں جہاں سے آدمی کے اندر شبہات آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا شبہات مجھ کو اور آپ کو استقامت سے ہٹاتے ہیں، شبہات مجھ کو اور آپ کو استقامت سے ہٹاتے ہیں۔ تو کہاں سے یہ شبہات میرے اندر آتے ہیں، آپ کے اندر آ سکتے ہیں؟ یا تو جہالت اور کم علمی، یا پھر شیطان، یا پھر انسانوں میں سے نہیں، تعصب نہیں، انسانوں میں کے وسوسہ ڈالنے والے شیطان۔ اور شیطان کا بہت بڑا تو یہ ہے ہتھیار ہے وسوسہ، خاص طور پر وسوسہ یہ کہ آپ کے دل میں خیال شبہ پیدا کر دے، خیال ڈال دے، اور باقی پھر آپ کا دماغ خود بخود کام کرنے لگے۔ آپ کے دماغ کا کام ہے روٹین چلتا رہنا، چلتی مشین میں کوئی ایک آپ جو ہے پانر پھنسا دیں گے تو مشین باقی کام اپنا خود بخود کر لے گی، پورا بگاڑنے کی ضرورت نہیں، شیطان یہی کرتا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں، وسوسوں کے ذریعے شیطان بہت سارے راستے تلاش کر کے ہم اور آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں، وقت جو میرا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ سوال یہ سمجھ میں آ گیا، شہوات کہاں سے مجھ کو اور آپ کو بہکا کر لے جاتی ہیں؟ میں نے کہا یا تو غیر ضروری خواہش ہوتی ہے، یا خواہش ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تبھی جا کر، یعنی غیر مفید ہوتی ہے، وہ خواہش ہم اور آپ کو استقامت سے دور لے جاتی ہے۔ اور اگر شبہات کی بات کریں، یہ تین میں سے کہیں سے بھی آئے گا شبہ تو مجھ کو اور آپ کو برباد کرتا ہے۔ آخری بات جو اس موضوع پر میں کہنا چاہوں گا اور ختم کر لوں گا 2-4 منٹ میں انشاءاللہ، بات تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف نکات گنا کر بات ختم ہو۔ سوال یہ ہے، یہ جو معرفت اب تک ہم نے پہچان ملی، اس سے ہمیں جو ہے وہ جو استقامت سے ہٹانے والے راستے ہیں وہ ہم کو سمجھ میں آ گئے۔
وہ راستے ہماری سمجھ میں آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے بچنے کے راستے کیا ہیں؟ کچھ راستے تو سمجھ میں آئے، ان کے علاوہ اور کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ بڑی تیزی سے کچھ چیزیں گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا راستہ ہے عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ عبادت یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہی ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اندرونی طاقت، ایمانی طاقت کو اور اپنی بصیرت کو، دونوں کو غذا دینا ہے۔ یعنی ہمارے اندر کے جو ایمانی قوت ہے، جو جہاں ہم کمزور پڑتے ہیں، اسے طاقت کرنا، اسے بوسٹ کرنا، اور ساتھ میں اپنی جو بصیرت ہے اس بصیرت کو روشنی دینا، یہ دونوں کا کام کرتی ہے عبادت۔ اچھا، عبادت سے ہمیں بوسٹ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، یہ بات تو بہت واضح ہے، لیکن یہ بات کہ جو عبادت سے ہمیں بصیرت روشن ہوتی، عبادت سے شبہات سے بچنے میں کہاں مدد مل سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ عبادت بہت بڑا سہارا ہے استقامت کا، عبادت خود استقامت ہے، اور عبادت پر استقامت سے استقامت میں ہمیں دوام اور ثبات ملے گا، ایک راستہ۔ دوسرا راستہ ہے علم، دوسرا راستہ ہے علم۔ علم سے کیا ہوگا؟ علم سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے جائز راستے معلوم ہوں گے، اور خواہشات جو ناجائز ہو سکتی ہیں ان پہ قابو پانے کے طریقے آپ کو معلوم ہوں گے۔ اور علم سے آپ کو یہ ہوگا کہ جہالت دور ہوگی تو شبہات ختم ہوں گے، یا اگر علم آپ کے پاس ہوگا تو یہ جو شیاطین الانس والجن جو وسوسے ہمارے اور آپ کے اندر ڈالتے ہیں ان کو پہچاننے میں مدد ملے گی، اور اتنا ہی نہیں، ان سے بچنے کے راستے بھی ہم اور آپ کو ملتے جائیں گے۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو آپ جو ہے اپنی زندگی میں رکھیں۔ تیسرا راستہ، تیسرا ذریعہ جس سے ہم استقامت اختیار کر سکتے ہیں، جم سکتے ہیں، وہ ہے علماء کی صحبت، اہل علم کی صحبت، ان کے زیر سایہ اپنی زندگی پروان چڑھانا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو علماء کی ضرورت ہوتی، نہیں، علماء کو بھی اپنے سے بڑے علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء کی صحبت، سلف صالحین میں سے حضرت سفیان، حضرت حسن بصری وغیرہ یہ کہا کرتے تھے الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها الجاہل۔ یہ جو شبہات ہیں یہ فتنوں تک لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل میں شبہات کے سلسلے میں تفصیل میں جاتا، لیکن مجمل آپ کو بتا کر بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو یہ کہہ رہا ہوں عالم کی صحبت میں آپ رہیں گے، آپ کے پاس علم بھی ہوگا تو بڑے علماء کے پاس کا تجربہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، اور اگر آپ عالم نہیں ہیں، طالب علم ہیں، تو تجربہ بھی نہیں ہے، علم ہے لیکن ادھورا ہے، اور اگر آپ عام آدمی ہیں، تجربہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، تو پھر تو فتنوں کو پہچاننا اور مشکل ہو جائے گا۔ علماء کی صحبت اختیار کیجیے۔ اور چوتھا ذریعہ، ہمیشہ جن مقامات سے شہوات کو تحریک ملتی، یعنی شہوات میں تبوّج جس کو کہتے ہیں، یعنی ابال پیدا ہو سکتا ہے، جن مقامات سے آپ کی شہوات میں ابال پیدا ہو سکتا ہے، اور جس جگہ جانے سے شبہات آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ان دروازوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ شہوات کے معاملے میں بلا وجہ بازار مت جاؤ، موبائل کھولتے ہو تو بلا وجہ انٹرنیٹ کا استعمال محدود کرو۔ آپ اچھی تقریر بھی دیکھنا چاہیں گے، ایڈ میں آنے والی لڑکی پہ نظر جائے گی، لڑکی ہے تو لڑکے پہ نظر جائے گی۔ آپ کی میرے شہوات میں ابال پیدا کرنے کے ذرائع قدم قدم پر ہیں، ان اسباب سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھو گے استقامت اتنی نصیب ہوگی۔ اور جہاں تک شبہات کی بات ہے، اہل بدعت کو سننا، گمراہ لوگوں کو سننا، بدعتیوں کو سننا، اور ایسا ہی نہیں، ہمارے پاس ایک یہ ہے، آدمی سے کہا جاتا ہے فلاں آدمی بڑا گمراہ آدمی ہے، ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے میں سن کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں مانتا نہیں، میں مانوں گا نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سلف کا منہج نہیں، سلف کا منہج یہ ہے، وہ بدعتی آ کر بھی سنانا چاہتا، وقت کے علامہ بھی ہوتے تو کہتے ہم تجھ سے نہیں سنیں گے۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی نوجوان ہے، یہ جا کر سنتا ہے اس کو،
وہ سلف کا مسئلہ ایسا تھا، وہ کہتے تھے علم کا سمندر ہے، لیکن کہتے تھے مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں اس کی کوئی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ اور آج کا نوجوان کہتا ہے نہیں نہیں، میں ماشاءاللہ سنت پر ہوں، میں اس سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ کتنا تفاوت آ گیا، کتنا فرق آ گیا سلف اور خلف میں، آپ دیکھیے۔ تو وہ دروازے جہاں سے فتنی شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ راستے ہیں جہاں سے ہم اور آپ اپنی استقامت کو سیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو استقامت پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کی ملاقات میں اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو اہل استقامت میں شامل فرمائے، اور اس استقامت کے خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی میں ظاہر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی بندگی صراط مستقیم پر چمٹے رہنے، لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔